بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ کافی ٹائم کے بعد ہو رہا ہے، تقریباً 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہمارا اس سے پہلے والی صورت کو ختم ہوئے ہوئے، لیکن ابھی تک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کلاس دوبارہ سے نہیں اسٹارٹ ہو پایا تھا اور صورت بھی ختم ہوئی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کے بیچ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ٹیسٹ وغیرہ ہم نے کرے ہیں۔ تو آج کا جو کلاس ہے اس میں ہم نئی صورت شروع کریں گے، سورہ نساء کی ابتدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ میری آواز آپ لوگوں تک کیسی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے سورت شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ چیزیں آپ کو جو ہے سورہ نساء کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اس صورت کا انٹروڈکشن ہی ہوگا، تعارف ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس صورت کے بارے میں، اور کچھ جو نئے لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو کچھ ہدایات، کچھ انسٹرکشنز کلاس کے بارے میں یا کلاس کے پیٹرن کے بارے میں کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ کو پوسٹر میں بھی دکھا ہوگا، نظر آیا ہوگا، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کلاس 2 دن ہوتا ہے، بدھ اور جمعرات، اور ان دونوں دنوں میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، الگ الگ طرح سے ہم ایک ہی صورت کو یا ایک ہی طرح کی آیتوں کو جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو ان میں جو پہلا دن ہے یعنی بدھ والا دن، یعنی آج کا دن، اس دن ہم صورت کا جو بھی آیتیں ہم نے سلیکٹ کری ہیں اس کا ترجمہ اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس میں جو ورڈز استعمال کرے گئے ہیں آیتوں میں، ان کی لغوی تشریح یعنی ان کی ڈکشنری میننگ، لٹرل میننگ اس میں ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہلے دن کا کلاس ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن انہی آیتوں کو جن کی ہم نے کل ترجمہ کیا تھا اور ان کے الفاظ کے معنی پڑھے تھے، اگلے دن ان آیتوں کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہمارا کلاس آگے بڑھے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے کلاس ہوتا ہے، اور کس طریقے سے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کرے وہ میں کئی بار بتاتا رہتا ہوں، بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ فوراً آپ اس کو پوچھ لیا کریں، سوال کیا کریں، کیونکہ کوئی بھی ڈاؤٹ اگر ذہن میں رہ جاتا ہے اور اس کو پوچھا نہیں جاتا تو وہ کبھی بڑا ڈاؤٹ بھی بن سکتا ہے اور کبھی بعد میں ٹالنے کی وجہ سے وہ ذہن سے نکل بھی سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی بات آپ کے ذہن میں آئے کلاس کے دوران ہی، بغیر یہ سوچے کہ میں ڈسٹرب ہوں گا، آپ اس کو مائک اپنا اوپن کر کے، مائک کھول کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوئی بات ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ آج نئے جڑے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو بتانی ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ جیسے مان لیجیے آج آپ کا پہلا دن ہے کلاس کا، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن ہوتا تو ہم شروع سے پڑھتے یا ابتدا سے پڑھتے، سورہ فاتحہ سے پڑھتے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ سوچتے ہیں ہم نا۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کے معنی ہوتے ہیں گفتگو، بات چیت، اور بات چیت کا انداز، بات چیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بات چیت میں، کسی بھی گفتگو میں درمیان سے بھی داخل ہو جائیں گے تو وہ کچھ آپ کا چھوٹے گا نہیں، کچھ آپ کا رہے گا نہیں، آپ ایسا ہی ہوگا جیسے شروع سے داخل ہوئے ہیں، شروع سے اس بات چیت میں آپ انٹر ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام مزید سب سے بہتر کلام ہے، سب سے اچھا کلام ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ سورہ نساء سے ابتدا کر رہے ہیں، اگر آپ سورہ نساء سے بھی شروع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا سمجھنے میں پریشانی ہوگی۔ آپ کو بالکل پورا سمجھ میں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو کچھ اگر ابتدا کرنے کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو بھی
کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے پڑھانے کے انداز میں، یا ایسی چیز جو آپ نے پہلی بار سنی ہو، ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی چیز، تو اس کو آپ فوراً سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اہم بات تھی. ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ آپ نے جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا، مان لیجیے آج آپ کا پہلا دن ہے، اگر اکثر لوگ میں دیکھ رہا ہوں وہ ہیں جو پرانے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج والے کلاس میں، لیکن اکثر لوگ پرانے ہیں، سب باتیں آپ کو پتہ ہیں. لیکن پھر بھی میں یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم پڑھنا شروع کریں کسی بھی چیز کو، اور خاص طور پر اگر وہ اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا کلام ہو، تو اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے پابندی. یعنی ہم کبھی اس کو چھوڑیں نہیں، کبھی بیچ میں چھٹی نہ کریں. ایسا کرنے سے ہمارا جو تسلسل ہے، جو ہمارا ایک ردم بنا ہوا چلا آتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بیچ کی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں جو پچھلے کلاس میں بتائی گئی تھیں، تو اگلے کلاس میں جب اس سے ریلیٹ کیا جائے گا تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے چھٹی کرنے سے پرہیز کریں. کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، جو ہے چھٹی ہو بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے، اس کے بیک اپ کے لیے یوٹیوب پہ اس کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کو میں گروپ پہ ڈال دیتا ہوں، وہ آپ سن سکتے ہیں. اسی پر تکیہ نہ کریں، اسی پر ریلائی نہ کریں پورے طور پر یہ سوچ کر کہ یوٹیوب پہ سن ہی لیں گے، اس لیے لائیو کلاس لینے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسی سوچ جو ہے بہت پیچھے کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اگر کسی چیز کو ٹال دیتے ہیں موقع پر، تو پھر بعد میں وہ چیز نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے، ایسا بہت سے لوگوں نے بتایا ہے اور خود کا بھی ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو سورت شروع کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. اور بھی کوئی بات میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پوچھنا ہو کوئی بات، مطلب سورت شروع کرنے سے پہلے ہی، یا کلاس کے پیٹرن کے بارے میں، یا کسی چیز کے بارے میں، تو پوچھ لیں فوراً سے، پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چلتے ہیں. اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، اور یہ سورت جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت، ہم سب جانتے ہیں. سورہ بقرہ دوسری سورت، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. اور سورہ بقرہ کے بعد ایک سورت ہے سورہ آل عمران، جو کہ ہم مکمل کر چکے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہ ہماری چوتھی سورت ہے جو آج 1 نومبر کو اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے. یہ سورت بھی گزشتہ 2 سورتوں کی طرح مدنی سورت ہے. مدنی سورت اس سورت کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہو، یا دوسری تشریح اگر کریں کہ وہ سورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. اور یہ قرآن اسی طرح سے نازل ہوا ہے، کچھ ہجرت سے پہلے اور کچھ ہجرت کے بعد. اور صاف طور پر ہمیں واضح طور پر ان دونوں پیریڈ میں اترنے والے قرآن میں واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے. جو مدینے میں نازل ہوا ہے وہ الگ ہے، اور جو مکے میں نازل ہوا ہے وہ بالکل الگ ہے. مکے میں نازل ہونے والے قرآن کی باتیں الگ ہیں، اس کے موضوعات الگ ہیں، اس کا ٹاپک الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، اس میں آیتیں الگ طرح کی ہیں. اور دوسری طرف سورہ نساء جیسی صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اس قرآن کی بات کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور ٹاپکس ہیں، اس میں کچھ اور، سامنے کوئی اور سوسائٹی تھی، کوئی اور معاشرہ تھا، کسی اور طرح کے لوگ تھے. تو اس سے فرق پڑتا ہے قرآن کی آیتوں پر. بنیادی طور پر اگر میں موٹا موٹا آپ کو بتاؤں تو مدنی جو مکی جو قرآن ہے، اس میں اللہ رب العزت کے سامنے کافر لوگ تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا. وہ کافر کہلائے. تو ان کو دعوت دینے کا انداز الگ ہے، ان کو بات سمجھانے کا انداز بالکل الگ ہے. وہیں دوسری طرف وہ لوگ جو مدینے میں تھے، جو پہلے سے مسلمان تھے یا مسلمان معاشرے کے زیر اثر تھے، ان سے بات کرنے کا انداز بالکل الگ ہے. 1 منٹ ویٹ. مدنی صورت ہے سورہ نساء، اس کے ٹاپک مدنی ٹاپکس ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ مدنی صورت کیسی ہوتی ہے. 176 آیتیں ہیں اس میں، 176 آیتیں سورہ نساء میں.
یعنی پچھلی دونوں صورتوں سے چھوٹی ہے یہ صورت. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں تھیں اور سورہ آل عمران میں 200 آیتیں تھیں. اس میں ان دونوں سے کم ہیں 176. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے نازل ہونے کا زمانہ کیا ہے؟ کسی بھی صورت کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے. ایک تو ہو گیا پیریڈ مکی یا مدنی دور، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی. ایک ہوتا ہے کہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے تو شروع کے دور میں یا بیچ کے دور میں یا آخر کے دور میں نازل ہوئی ہے، یا مدینے میں نازل ہوئی ہے تو کس ہجری میں نازل ہوئی ہے، کس سال نازل ہوئی ہے. اس سے بڑا اثر پڑتا ہے صورت کے مضامین پر اور اس کی بنیادی اسٹرکچر پر، اس کی تھیم پر. ٹھیک ہے، مائک آف کر لیں. تو یہ صورت 3 ہجری سے 8 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 3 ہجری مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے 3 سال، اور 8 ہجری مطلب ہجرت کے بعد کے 8 سال. تو 3 ہجری کا زمانہ وہی زمانہ ہے جو جنگ احد کے بعد کا زمانہ تھا. جنگ احد ہوئی تھی نا، جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، اس میں جنگ احد کی کہانی ہے. اور جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ فرمایا ہے، جو کامنٹری فرمائی ہے اس جنگ پر، اس کا ذکر تھا سورہ آل عمران میں. سورہ نساء اسی کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد سے نازل ہونا شروع ہوئی ہے، اور 8 ہجری تک اس کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں جو نازل ہوئی ہیں 8 ہجری تک. ایک اور اہم بات جو اس صورت کے بارے میں ہے وہ یہ کہ یہ صورت بھی پیئر ہے اس کے بعد آنے والی صورت سورہ المائدہ کا. جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ دونوں آپس میں پیئر ہیں، بہت ساری سملیرٹیز ہیں جو ان دونوں کے اندر ہیں، بہت ساری کامن باتیں ہیں جو ان دونوں صورتوں میں پائی جاتی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں. سورہ بقرہ کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی تھی، سورہ آل عمران کی بھی الف لام میم سے ہوئی تھی. سورہ بقرہ میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر فرمایا تھا، سورہ آل عمران میں بھی قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کا ذکر تھا. اسی طرح سورہ بقرہ کا جو فرسٹ حصہ تھا، پہلا پارٹ جو تھا، فرسٹ ہاف جو تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا تھا، بنی اسرائیل میں یہودیوں سے. اور وہیں دوسری طرف سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ہاف میں بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ، ان کی دوسری جماعت عیسائیوں سے خطاب فرمایا تھا. تو یہ اس طرح کی سملیرٹیز، اس طرح کی کامن باتیں ان دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھی تھیں اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. اسی طرح یہ صورت جو سورہ نساء ہے، یہ پچھلی دونوں صورتوں سے مختلف ہے، بالکل الگ ہے، بالکل جدا ہے. اس کا انداز الگ ہے، اس کا سب کچھ الگ ہے. لیکن اس کا بھی پیئر ہے اگلی صورت، یعنی سورہ مائدہ جو اس کے بعد آنے والی صورت ہے، وہ اس صورت کا پیئر ہے، جوڑا ہے. کیسے پیئر ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، سورہ نساء اور سورہ المائدہ یہ پیئر ہیں، یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں. کسی چیز کا جوڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں میں کسی نہ کسی چیز میں جو ہے وہ مطابقت ہو، یعنی کوئی چیز سیم ہو دونوں کی اور کوئی چیز بالکل الگ ہو. اپنے ہی آپس میں ہم لوگ دیکھ لیں، جتنی بھی چیزوں کے جوڑے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جوڑا مرد اور عورت، اسی طرح جانوروں میں جوڑا نر اور مادہ، اسی طرح اور جتنے بھی جوڑے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ان میں کامن بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جوڑا ہے وہ کچھ چیزوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا اور کچھ چیزوں میں جدا ہوگا. تو اسی طرح قرآن کی صورتوں کے بھی پیئرز ہوتے ہیں، جوڑے ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک جوڑا، اسی طرح سورہ نساء اور سورہ المائدہ کا ایک جوڑا ہے. سورہ نساء میں اور سورہ المائدہ میں کامن بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے سسٹم کا ذکر فرمایا ہے، سماج کا ذکر فرمایا ہے، اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور ان برائیوں کو دور کرنے کا حل کا ذکر فرمایا ہے. جو سوشل ایولز ہوتے ہیں، جو سماج میں پھیلی ہوئی بد نظمیاں ہوتی ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے. دونوں صورتوں میں یہ چیز کامن ہے. ہمارے یہ لیجیے، تو ان دونوں صورتوں میں ہی سوشل ایولز کا ذکر ہے، ان دونوں صورتوں میں ہی سسٹم کا ذکر ہے. فرق یہ ہے کہ سورہ نساء میں سوسائٹی کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو لووسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے،
فیملی، اس کا ذکر ہے، اس کے احکامات ہیں. اس میں فیملی سسٹم پر بات کری گئی ہے، اس میں جو سوشل لاز ہیں ان کی بات کری گئی ہے. اس میں جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھرانے اور ایک خاندان کی بنیادی اسٹرکچرز کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ سوسائٹی کا جو ایلیمنٹ لوویسٹ ایلیمنٹ ہے، جو لوور ایلیمنٹ ہے، اس کا ذکر سورہ نساء میں ہے، اور سوسائٹی کے اپر ایلیمنٹ کا ذکر سورہ المائدہ میں ہے. اپر ایلیمنٹ سے مراد کیا ہے کہ معاشرے کا، کسی بھی سوسائٹی کا پولیٹیکل سسٹم، کسی بھی سوسائٹی میں کرمنل لاز، کسی بھی سوسائٹی میں کورٹس جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اپر ایلیمنٹس ہیں کسی بھی سوسائٹی کے. اور سوسائٹی کا لوور ایلیمنٹ خاندان ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے کوئی معاشرہ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، اس کی بنیاد کس پر پڑتی ہے؟ افراد پر پڑتی ہے. جو اس میں رہنے والے انڈیویجولز ہیں وہ سوسائٹی کی بنیاد ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. اب ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے سوسائٹی کے ساتھ، کہیں خاندانی نظام میں اور کہیں حکومتی نظام میں، بڑے نظام میں. خاندانی نظام کی بات کری گئی ہے سورہ نساء میں، اور حکومتی نظام کی بات کری گئی ہے سورہ المائدہ میں. تو اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. جب ہم پڑھیں گے سورہ نساء تو مزید اس چیز کی وضاحت ہوگی، اس چیز کی کلیئرٹی ہمارے سامنے ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور بات کہ ہر صورت کا پچھلی صورت سے کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے. اسی طرح ہر آیت کا قرآن میں پچھلی آیت سے کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے. پرانے جو مفسرین تھے، جو پرانے علماء تھے، وہ سب لکھ گئے ہیں یہ باتیں کہ کس صورت کا کس صورت سے کیا کنیکشن ہے. تو اگر ہم سورہ نساء کے پچھلی صورت سورہ آل عمران سے کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک گہرا ربط اور گہرا کنیکشن ہے. کیا ہے وہ کنیکشن؟ آپ دیکھیے سورہ آل عمران جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جنگ احد کو. جنگ احد وہاں بیان ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، اور جنگ احد کے واقعات بھی وہاں بیان کرے گئے ہیں کہ اس جنگ میں ہوا کیا کیا تھا، اس جنگ میں کیا کیا حادثات پیش آئے تھے. آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم وہی پڑھ رہے تھے، پچھلے کئی کلاسز میں ہم نے انہی باتوں کو ڈسکس کیا ہے. تو جنگ احد کے بعد مدینہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جو صورتحال تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. 70 سے زیادہ صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے. تو آپ سوچیں 70 لوگ کسی سوسائٹی میں شہید ہو گئے تو وہاں 70 گھر، وہاں پر عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا سوسائٹی میں جو درپیش تھا اس معاشرے میں. جس نے بھی مائک کھولا ہے مائک آف کر لیں پلیز. تو سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا جنگ احد کے بعد. بہت ساری عورتیں تھیں جو بیوہ تھیں اور بہت سارے بچے تھے جو آرفنس تھے، یتیم تھے. تو ان یتیموں اور عورتوں کے مسائل سے ابتدا کری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی. تو یہ ایک کنیکشن ہمارے سامنے اس صورت کا پچھلی صورت سے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا آپس میں گہرا کنیکشن ہے، پیئر ہیں یہ دونوں. اس میں جو چیزیں ہیں اسی طرح کی چیزیں اگلی صورت میں بھی آنے والی ہیں، اور پچھلی صورت کے ساتھ بھی سورہ نساء کا ایک کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس صورت کے نام کے اوپر ہم تھوڑی ڈسکشن کر لیں. اس صورت کا جو نام ہے وہ ہے سورہ النساء. ٹھیک ہے، اور نساء کے معنی ہوتے ہیں وومن، لیڈیز، عورت کی جمع ہے. یہ کسی بھی ایک عورت کو کہتے ہیں عربی میں امرأۃ، یہ سنگولر ہے، اور النساء یہ پلورل ہے یعنی جمع، بہت ساری عورتیں یا سب عورتیں. تو اس صورت کا نام عورتیں رکھا گیا ہے. اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صورت میں بات کاہے کی ہے؟ سوسائٹی کی بات ہے، اور سوسائٹی کے بھی لوور ایلیمنٹ، سماج کے لوور ایلیمنٹ خاندان کی بات ہے، فیملی کی بات ہے. تو سوسائٹی میں تو دونوں ہوتے ہیں، دونوں جینڈرز ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. اسی طرح خاندان بھی ان دونوں کے بنا نہیں بنتا،
مرد اور عورت کے بنا خاندان نہیں بنتا، انہی دونوں کی بنیاد پر خاندان وجود میں آتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا؟ ٹھیک ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس صورت کا نام دونوں کے نام پر ہوتا، یا قرآن میں کوئی ایسی صورت بھی ہوتی جس کا نام سورۃ الرجال ہوتا، یعنی مردوں کی صورت۔ سورہ نساء اس کا نام رکھ دیا گیا۔ کون سی صورت؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر فرمایا ہے، وہ صورت جس میں اللہ نے فیملی کا ذکر فرمایا، نام اس کا رکھ دیا سورہ نساء، وومن۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی میں ایک عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، چاہے خاندانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، کسی فیملی کو بنانے میں، فیملی کو پروان چڑھانے میں اور اس کو وجود میں لانے میں ایک عورت کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ قرآن کا فیمنزم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام نساء رکھ دیا، یہ فیمنزم ہے قرآن کا۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ آج فیمنزم کی بات کرتے ہیں نا، کہ مرد عورت جو ہے، عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے، یا عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ فیمنسٹ لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا فیمنزم ہے کہ اس نے ایک سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا، اور الگ سے ان کے نام کے ساتھ ایک سورت کو ذکر فرما کے الگ سے عورتوں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ عورتوں کا جو جینڈر ہے اس کی اسپیشلٹی بیان فرمائی ہے۔ دنیا والے جو فیمنسٹ ہیں، جو دنیا میں فیمنسٹ لوگ ہیں، ان کی فیمنسٹ کی حد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ وہ صرف کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہو جائیں، ایکویلٹی۔ وہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایکویلٹی ہونا چاہیے ایک مرد اور عورت میں، جو مرد کو حقوق ملے وہ ایک عورت کو حقوق ملے۔ یہ ان کی انتہا ہے، یہ ان کی آخری حد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر عورت کو جو درجہ دیا ہے وہ اسپیشلٹی کا درجہ ہے، ایکویلٹی کی بات نہیں ہے، خصوصیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص جینڈر بنایا ہے۔ یہ اصل فیمنزم ہے، یہ اصل بنیاد ہے فیمنزم کی۔ اگر دنیا میں کوئی آج فیمنزم کی بات کرے اور وہ عورتوں کو مردوں کے برابر لانے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس نے عورتوں کے حقوق میں اضافہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک عورت کے اصل حقوق میں کمی کر دی ہے، اس کے اصل مقام میں کمی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ فیمنزم جھوٹا اور فریب پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے۔ اصل فیمنزم وہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام ہی النساء رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ عورت کا جو جینڈر ہے وہ ایک اسپیشل جینڈر ہے، ان کو ایک الگ مقام ملنا چاہیے، الگ درجہ ملنا چاہیے۔ وہ مردوں سے اونچی ہیں، وہ مردوں سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے احکام الگ سے بیان فرمائے ہیں، ان کے لیے الگ سے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے ایک عورت کے لیے سماج میں۔ تو یہ قرآن کا فیمنزم، یہ بڑی وجہ ہے اس صورت کا سورہ نساء ہونے کی۔ اور پھر ہم اس صورت میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے جیسے جیسے آیتیں پڑھیں گے نا ہم، تو شروع کی جو آیتیں ہیں 15-20 آیتیں، اس میں ہی واضح ہو جائے گی یہ بات کہ اس صورت کا نام النساء کیوں ہے اور اس میں عورتوں کو کیا خصوصی درجہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور بات ہو گئی صورت کے نام کے بارے میں۔ اب دیکھیے ابتدا کرتے ہیں ہم اس صورت کی، اور جیسے کہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر ترجمہ، اور پھر اس کے بعد الفاظ کی تحقیق ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ یہ اس صورت کی آیت نمبر 1 ہے، اور آج میں نے صرف ایک ہی آیت لی ہے تاکہ زیادہ مشکل نہ ہو اور پڑھنے میں بھی آسان ہو۔
تو پہلے اس آیت کی تلاوت ہو گئی آپ کے سامنے، اب میں اس آیت کا جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، صرف ٹرانسلیشن۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک نفس سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، یعنی اسی جان سے، زوجہا، اس کی زوج، اس کی بیوی یا اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیا، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اس کے واسطے سے یا اس کے نام سے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پر یا جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور لحاظ رکھو یا ڈرو رشتہ داریوں سے، ارحام رشتہ داریوں کو کہتے ہیں، والارحام، اور خیال رکھو یا لحاظ رکھو رشتہ داریوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگراں یا حفاظت کرنے والا یا دیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیے دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھیں گے الگ الگ لفظ پہ فوکس کرتے ہوئے۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، یہ مخاطب کرنے کا ایک انداز ہے، جیسے یا ایہا الذین آمنوا ہوتا ہے نا، ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا انداز، ان لوگوں کو مخاطب کرنے کا طریقہ جو مومن ہو چکے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان چکے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ ہم سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یہ اسپیسیفک خطاب ہے، یہ خصوصی خطاب ہے۔ وہیں دوسری طرف جب ساری انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے یا ایھا الناس سے، اور یہاں وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے سب انسانوں، اے سارے لوگوں، کیا کرو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم، کون رب، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو خلقہ کا روٹ ورڈ، خلقکم کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خلقکم کا روٹ ورڈ خا لام کاف، جی، اور کیا معنی ہوں گے اس کے؟ ٹھیک ہے، پیدا کرنا تو اس کے معنی ہیں، یہاں لکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن کیا پیدا کیا؟ جی بتائیے اس کے کیا معنی، جو اس کے لغوی میننگ ہے، جو اصل میننگ ہے اس کے خلقہ کے، کیسے پیدا کرنا، وہ بتائیے اگر کسی کو یاد ہو۔ زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں پڑھے ہوئے؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ بالکل صحیح۔ تو بالکل ٹھیک بتایا جن لوگوں نے بھی بتایا، یہی سب معنی ہیں اس کے۔ پیدا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں انسان بھی پیدا کرتا ہے، زمین سے جو ہے انسان بیج اگا رہا ہے تو کہتے ہیں کسان نے کھیتی پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان بناتا رہتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کاہے کی، کسی مٹیریل کی، اور دوسری کسی نمونے کی۔ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو کوئی بھی چیز پیدا بنانے کے لیے، کوئی بھی چیز انسان کو لانے کے لیے، دنیا میں وجود میں لانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مٹیریل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس سے کوئی چیز بنائی جائے گی،
اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہاں ان کا وجود ہوتا ہے، انہی سے انسان بناتا ہے، کیمیکل سے جوڑ کے بہت ساری چیزیں بناتا ہے، گیسز کی جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ان سے بھی انسان بناتا ہے، لیکن ہاں مٹیریل موجود ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے لیے مٹیریل کی۔ وداؤٹ مٹیریل اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اللہ تعالیٰ چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کی تخلیق میں یہ فرق ہے، بنانے میں یہ فرق ہے۔ تو خلقکم، پیدا کیا، یعنی نئے سرے سے وجود میں لایا، اثر نو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور وہ ایک جان کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ بالکل صحیح، حضرت آدم علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے بنایا ان کی بیوی کو، زوج کو۔ زوج کہتے ہیں عربی میں کسی بھی چیز کے جوڑے کو، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزوں کے جوڑے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ جوڑے پائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جو بے جان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نظر نہ آنے والی چیزوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، آج تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے نا، کرنٹ میں بھی، الیکٹریسٹی میں بھی پلس اور مائنس ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک جوڑا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جوڑوں سے ہر کسی کو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا بنایا، اور اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جوڑے کو زوج کہتے ہیں، زوج سے بات نکلی تھی۔ تو کسی بھی چیز کے جوڑے کو زوج کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے وبث، اور پھیلایا اس نے، ٹھیک ہے؟ با سا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جب بھی کسی ورڈ پہ تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے کسی حرف پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ دو بار ہے۔ تو بسا میں سا دو بار ہے، اسی لیے اس کا روٹ ورڈ با سا ہے۔ اچھا، جو لوگ نئے ہیں ان کو روٹ ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی لفظ کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے، جو اس کا بیسک مادہ ہے، روٹ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں نا۔ کہاں سے وہ لفظ آیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس جڑ کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے۔ ہر لفظ کا یہی ہوتا ہے۔ روٹ ورڈ کو جاننے سے ہمیں اس لفظ کے معنی سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس لفظ کا معنی اور گہرائی تک جانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی سی بات ہے روٹ ورڈ کے بارے میں، اس کو یاد رکھیں۔ اور میں روٹ ورڈ بیچ بیچ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لفظ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک روٹ ورڈ سے کئی طرح کے لفظ بنتے ہیں، کئی شیپ میں جو ہے وہ روٹ ورڈ کنورٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بسا کا روٹ ورڈ با سا ہے، اور بسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا، کسی چیز کو بکھیر دینا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسا کے معنی وہ پروسیس، وہ طریقہ کار جس کے ذریعے انسانوں یا چیزوں کو ایک بڑے حصے میں پھیلا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو، یہی لکھا ہوا ہے اسکرین پہ۔ تو یہ بسا کے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ان دونوں سے، یعنی اس مرد اور ایک عورت سے، اللہ نے بہت سارے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا، بہت سارے انسانوں کو دور دور تک پھیلا دیا، اور اس کا نمونہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہاں کہاں تک جو ہیں وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی بات آ گئی کہ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ الذی، اللہ وہ ہے جو تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے واسطے سے، اس کے نام پر۔ تساءلون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ تساءلون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، سین اور حمزہ اور لام، ٹھیک ہے؟ سین، حمزہ اور لام، سألہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں سألہ کے؟ پوچھنا، سوال کرنا، بالکل ٹھیک۔ اسی سے بنا ہے تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جتنے جو ہے حروف بڑھتے ہیں کسی بھی لفظ میں، معنی بھی اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سألہ سے بنا تساءلون، اتنے سارے لفظ یہاں پر ایکسٹرا لگے ہوئے۔ سألہ روٹ ورڈ میں کتنے زیادہ لفظ لگے ہوئے ہیں؟ تا ہے، اور الف ہے، اور واو ہے، اور نون ہے۔ تو اس کے معنی ہو گئے تساءلون کے، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔
بھی اس کے واسطے سے، یعنی کس کے؟ اللہ کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کا یا رشتہ داریوں کا، رحم کی جمع ہے، یہ اس کا پلورل ہے ارحام، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رشتہ داریاں، رشتہ داری۔ اب اس کے جو ڈیٹیل میننگ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب تفسیر پڑھ رہے ہوں گے اس آیت کی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر نگراں ہے، رقیب ہے۔ رقیب کا روٹ ورڈ ہے را کاف با، اور رقبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بڑے غور کے ساتھ اس پر نظر رکھنا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یا فلاں شخص ہمارے اوپر بڑی نظر رکھتا ہے، یا کیمرے کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یو آر انڈر سرویلنس، آپ جو ہیں نگرانی میں ہیں۔ تو یہ ہے رقبہ، نگرانی کرنا۔ اور نگرانی میں کیا چیز ضروری ہے کہ اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ ہر پہلو اس کا دیکھا جائے، ہر چیز پر نگاہ رکھی جائے، اس کو نگرانی کہتے ہیں۔ عام طور پر جو دیکھنا ہے اس کو نگرانی نہیں کہتے، نگرانی میں حفاظت بھی ہوتی ہے، اور نگرانی میں غور سے دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہی معنی ہے رقیب کے۔ اور اللہ تعالیٰ رقیب ہے، مطلب وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرنے والا اور ہمارے اوپر نظر رکھنے والا ہے، ایور واچفل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہے رقیب کے۔ اب دیکھیے میں دوبارہ سے اس آیت کا ایک بار پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان سے دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں میں سے کسی سے کرواؤں گا ترجمہ۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے سب لوگ، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یا ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا یا اس کی بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کا لحاظ کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگراں ہے، نظر رکھنے والا ہے، یا حفاظت کرنے والا ہے، دونوں معنی اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آیت آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بھی لفظ کا ترجمہ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ خلقہ کا روٹ ورڈ خا لام کاف ہے، بالکل آسان ہے، وہی 3 حروف جن سے یہ لفظ بنا ہے، خا لام کاف، خلقہ۔ جی، اور کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو؟ جی، خلقہ کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، اور ایسے ہی پیدا نہیں کرنا بلکہ کسی چیز کو سرے سے وجود میں لانا۔ جو چیز بے وجود تھی، کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا، نہ مٹیریل تھا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، خلقہ کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ خلقہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی لیے خالق نام جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، بندوں میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی رکھ سکتے ہیں بغیر عبد لگائے ہوئے، لیکن خالق اس کا ایسا نام ہے جو ہم بغیر عبد لگائے ہوئے نہیں رکھ سکتے، عبد الخالق ہی رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ خالق خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ بات میں نے بتائی تھی اس سے پہلے جب ہم سورہ آل عمران کے لاسٹ میں تھے، ان فی خلق السماوات والارض والی جب آیت پڑھ رہے تھے تو وہاں یہ بات آئی تھی۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ کس کا؟ اتقو کا؟ اتقو کا روٹ ورڈ آپ بتائیے، کون بتائے گا کہ اتقو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو، غلط، بالکل صحیح۔ یہ سوال تو ٹیسٹ میں بھی آیا تھا، اتقو کا، تقوی کا روٹ ورڈ واو کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، بالکل صحیح۔ تساءلون کا روٹ ورڈ ابھی میں نے بتایا، سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔
ہوں ہوں واو کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور بس اس سے زیادہ کیا سمجھانا، واو کاف یا ہی اس کا روٹ ورڈ ہے بس. آگے پھر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اس کی تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کسی دن میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. جی تو اب میں نہیں کروں گا ترجمہ، آپ میں سے ہی کوئی کرے گا. کون کرے گا ترجمہ؟ تو دیکھیے بہت آسان تھا اس کا ترجمہ، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے کر بھی لیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے مجھے امید ہے کہ تو سب کو ہی گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہیں آیا ہو تو میں ایک چانس اور دے رہا ہوں، پھر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا اگر نہیں آیا ہو. ٹھیک ہے، دیکھ جی میں کلیئر کرتا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ ایک ذرا نا ٹریکی سا ترجمہ ہے اس کا. دیکھیے کیسے ہے. وَاتَّقُوا، ڈرو یا تقوی اختیار کرو، اللہ، اللہ کا. یہ بات ختم ہو گئی. کون اللہ؟ الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہ پورے کا یہ ہوگا، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. آگے آ رہا ہے والارحام. اب اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگا ہوا ہے والارحام، لیکن اس کا تعلق واتقوا سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ یہاں پر کوئی چیز ڈراپ ہو گئی ہے تو وہ الارحام سے پہلے واتقوا ڈراپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہے عربی میں، بہت سارے الفاظ ڈراپ کر دیے جاتے ہیں، تو حذف کر دیے جاتے ہیں. تو واتقوا الارحام، ڈرو رشتہ داریوں سے بھی. ڈرو کا مطلب تقوی کا یہاں ایک اور میننگ ہوگا پھر لحاظ کرو، رشتہ داریوں کا لحاظ کرو، پاس کرو، خیال کرو، یہ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ والارحام سے پہلے واتقوا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے وہ، تب اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. واتقوا الارحام یعنی رشتہ داریوں کا بھی لحاظ کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان سے ڈرو، ان کو توڑنے سے ڈرو، ان کو پامال کرنے سے ڈرو، یہ سب معنی. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو گیا یہ؟ جی رشتہ داری ہو، دونوں معنی ہوں گے، دونوں معنی ہوں گے. جی ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا اب الارحام کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ. چلیے اب جو ہے انشاءاللہ تعالی کل جو ہے ہم ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے، اور بہت آسان صورت ہے، بہت اچھی صورت ہے. جو پچھلی صورت ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران، اس سے بالکل الگ ہے، ڈیفرنٹ سی صورت ہے. بہت سارے مضامین بدلیں گے، بہت مزہ آنے والا ہے اس صورت کے شروع میں خاص طور پر. ٹھیک ہے، تو آج ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جوائن ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جوائن ہوتے رہیے گا، کیونکہ اب جو مسائل آئیں گے نا وہ ہم سب کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہم سب کے اعمال سے ریلیٹڈ ہیں، عملی طور پر وہ مسائل ہم اپنے سامنے فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر کل جب ہم اسی آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے کانسیپٹ، بہت ساری غلط تھیوریز ہمارے سامنے کلیئر ہوں گی جو معاشرے میں اس وقت رائج ہیں، جن کو سب لوگ مانتے ہیں، ان کی نفی کرتا ہے قرآن. کیا ہے وہ کل تفسیر میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو بس یہیں پر ہی ہم اینڈ کرتے ہیں اپنے کلاس کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.